السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر عابد عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ جنگ کی بلند ہوتی آوازوں کے درمیان پاکستان نے دنیا کو ایک تیار شدہ امن کا راستہ دے رکھا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ فریق اسے کب اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی نے پورے مشرقی وسطی، عالمی توانائی کی منڈی اور آبنائے ہرمز سے ہونے والی تجارت کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان نے جذباتی فریق بننے کے بجائے ایک ذمہ دار، متوازن اور عملی ثالث کا کردار اختیار کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے 16 جولائی کو واضح کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت آج بھی امن کے لیے قابل عمل خاکہ ہے۔ پاکستان نے ان افواہوں کو مسترد کیا ہے کہ وہ سفارتی عمل سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ سرکاری موقف یہ ہے کہ جب بھی ایران اور امریکہ کشیدگی سے نکل کر مذاکرات کی طرف واپس آئیں گے، اسلام آباد مفاہمت انہیں ایک موجود اور آزمودہ بنیاد فراہم کرے گی۔ اس عمل کی اہمیت صرف جنگ بندی تک محدود نہیں۔ پاکستان اور قطر کے 22 جون کے مشترکہ اعلامیہ میں اعلیٰ سطحی نگرانی، جوہری معاملات، پابندیوں، تنازعات کے حل اور تکنیکی مذاکرات کے لیے باقاعدہ طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے محفوظ راستے اور غلط فہمی سے پیدا ہونے والے تصادم کو روکنے کے لیے رابطے کا نظام بھی اسی سفارتی خاکے کا حصہ ہے۔ پاکستان کا اصولی موقف 3 بنیادوں پر قائم ہے: ریاستوں کی خود مختاری کا احترام، مسلح تصادم سے گریز اور عالمی تجارت اور توانائی کی بلا تعطل ترسیل۔ آبنائے ہرمز میں معمولی رکاوٹ بھی تیل کی قیمتیں، مال برداری، انشورنس اور پاکستان جیسے درآمدی ممالک کے معاشی اخراجات کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ثالثی محض سفارتی تشہیر نہیں، بلکہ ملکی معاشی اور قومی مفاد کا بھی تقاضا ہے۔ خطے میں امن ہوگا تو توانائی کی قیمتوں پر دباؤ کم ہوگا، تجارت محفوظ رہے گی اور ترقی پذیر ممالک کو غیر ضروری معاشی جھٹکوں سے بچایا جا سکے گا۔ پاکستان نے میز، خاکہ اور راستہ فراہم کر دیا ہے۔ اب ذمہ داری متعلقہ فریقوں پر ہے کہ وہ طاقت کے خطرناک مقابلے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ بالآخر ہر جنگ کا اختتام میز پر ہی ہوتا ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ اس میز تک پہنچنے سے پہلے مزید جانیں اور وسائل ضائع نہ کیے جائیں۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنا خیال رکھیے گا۔